اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماع عزت مند و مشران و کشران و زنان و السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت اس پاکیزہ مقدس مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے اور خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان پر خاص فضل و کرم والا معاملات فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، ذی الحجہ، محرم، سفر شریف کے اندر بہت سارے لوگوں کے میرے پاس کمنٹس آئے کہ آپ نے کوئی زکوٰۃ نہیں بتائی، آپ نے کوئی عمل نہیں بتایا۔ اس وجہ سے نہیں بتایا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور میں نے ایک زکوٰۃ اس لیے چھپا کے رکھی ہوئی تھی کہ ربیع الاول شریف کی جیسے آمد ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مقدس ذات اس مہینے کے اندر تشریف بھی لائے اور اس مہینے سے اس دنیا فانی سے پردہ بھی فرمایا نانا حضور نے۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا ان کی آنے کی خوشی میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو عمل بتاؤں گا، جو بندی اس عمل کو کرے گا، ہر مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ شادی کے معاملات ہیں، کسی مریض کا علاج کرتے ہیں، آپ اس کے اندر کامیابی نہیں ملتی اور آپ کے دم کے اندر آپ کسی کو دم لگاتے ہیں، آپ کسی کو دم کرتے ہیں، اس کے اندر اثر ختم ہو چکا ہے یا پھر عملیات کے اندر آپ کمزور ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی وجہ سے، یہ عمل صرف 21 دن کا ہے، یہ خواتین بھی کر سکتے ہیں، حضرات بھی کر سکتے ہیں، نوجوان بھی کر سکتے ہیں اور بوڑھے لوگ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، بس پابندی یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے آپ نے، اور اس کے ساتھ کسی لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو نارمل پرہیز ہوتا ہے چلہ کشی کا، وہ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اس کے اندر ہمیشہ کی طرح 4 چیزیں بتاتا ہوں: تیل، پانی، چینی اور نمک۔ یہ 4 چیزیں میں ہمیشہ استعمال کراتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے بزرگوں کے مطابق اور میرے مطابق ہر بیماری کے لیے، ہر معاملات کے لیے یہ 4 چیزیں کافی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ چیزوں کا بندوبست کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے نوچندی سے شروع کرنا ہے۔ بدھ والے دن شام کو آپ کریں گے۔ ہمیشہ میں عمل جمعرات شام کو، جمعے کی رات کو کراتا ہوں، لیکن یہ عمل آپ بدھ والے دن، آج ہفتہ ہے اور اس کے بعد اتوار، پیر اور منگل اور بدھ والے دن شام کو، مطلب بدھ کا دن گزر چکا ہوگا، رات جو ہوگی وہ جمعرات کی رات ہوگی، تو آپ اس کو عشاء کی نماز سے اسٹارٹ کریں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے لیے آپ نے پاک صاف کپڑوں کا انتظام کرنا ہے، وہ آپ نے پہنے۔ اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ بازار کی چیزیں نہ کھائیں، اگر کوئی مجبوری ہے، مہمان آ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ابھی 3-4 دن پڑے ہیں، آپ نے ایک کمرے کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر گندگی نہ ہو، اس کے اندر خوشبو یا اگربتیاں آپ نے سلگا دینی ہیں۔ 2-4 دن جتنے بچ رہے ہیں ابھی بدھ تک، آج ہفتے کا دن ہے، تو 4 سے 5 دن یہ مسلسل اگربتیاں، دن میں بھی آپ 2 اگربتیاں چلا دیں اور رات کو بھی جلا دیں تاکہ اس کے اندر خوشبو ہو، اور اس 4 دنوں کے اندر آپ اس کمرے کو بند رکھیں تو بہتر ہے۔ اچھا، اس کے لیے یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایک کمرہ ہوتا ہے، وہ ان کے بچے آج کل گرمیاں تو باہر سوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ عشاء کے بعد کرنا ہے، رات کو بعض اوقات گاؤں میں ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہے، تو آپ واپس بھی اس کمرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، آپ وہاں پر آرام بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ عمل سورۃ نجم شریف کا ہے اور اس سورت کی جتنی تفاسیر اٹھا کے آپ پڑھیں گے، جتنا آپ اس کے ترجمے کو غور سے پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ آپ کی دماغ کی کھڑکیاں کھول دیں گے۔ اور یہ واحد صورت ہے، اس صورت نے، جب یہ صورت اللہ رب العزت نے تلاوت کی تھی، اس وقت جتنی دنیا کے مخلوقات تھی، اس میں جن تھے یا انسان تھے، فرشتے تھے، حتیٰ کہ ابلیس نے بھی اس صورت کے نازل ہونے پر سجدہ کیا تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کے ایسے کمال جمال ہیں کہ جب آدمی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، دماغ کے اوپر والی کھڑکی بھی روشن ہوتی ہے اور انسان بہت سارے معاملات سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کیا کریں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چلہ کشی کے اندر جب آپ بیٹھتے ہیں، بہت سارے معاملات اپنے خود الجھاتے ہیں، بعض اوقات تلاوت صحیح نہیں کرتے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک لڑکے نے مجھے سورۃ جن کے بارے میں چلہ کشی کر رہا تھا اور پہلی اسٹیج پر تھا۔ ہمیشہ میں منع کرتا ہوں کوئی بھی بندہ ایک دم سے سورۃ جن کا عمل نہ کرے، سورۃ جن کے جو عمل ہیں وہ آخر میں کیے جاتے ہیں،
لیکن جو اس نے مجھے سورۃ جن پڑھ کے سنائی، یقین مانے مجھے اتنا خوف اور اتنا عجیب لگا، میں نے کہا یہ بندہ اپنی زندگی تباہ کرے گا، اور وہ شادی شدہ بھی نہیں تھا اور اپنی ضد پر اٹا ہوا تھا کہ میں نے استاد جی یہ عمل کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی اپنی ذمہ داری پر کرو، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اندر زندگی گزاری ہے تو ہم کسی کی زندگی کو خراب کرنا نہیں چاہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ عملیات سے اپنی زندگی کو بہتر کریں، نہ کہ اپنی زندگی کو تباہ کریں۔ تو آپ جب اس کو صحیح پڑھنا، ابھی جس کی تلفظ ٹھیک نہیں وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے، کم از کم آپ اتنا تو پڑھنا شروع کر دیں، اتنا بہتر پڑھیں کہ جو قرآن حضرات ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کی طرز پر پڑھنا کم از کم آپ کو آنا چاہیے، یہ شرط ہے، کیونکہ جب اس کے تلفظ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس کے معنی تبدیل ہوتے ہیں، جب معنی تبدیل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب اس کا ترجمہ اور بنتا ہے، جب ہم اس کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس میں اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے، اسی میں آپ اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ الحمد پڑھتے ہیں، جب آپ الحمد پڑھتے ہیں تو اس میں آپ اللہ رب العزت کی ناشکری اور اس کے اندر دوسرے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، آپ نے اچھے کپڑوں کا بندوبست کر لینا ہے، بدھ والے دن ظہر سے لے کر عصر کی نماز تک آپ کوئی بھی اچھے کپڑے آپ کے پاس ہوں، سفید ہوں، بلیک ہوں، احرام ہو تو سب سے بہتر ہے، نہیں ہے تو اس پہ بھی کام چل جائے گا۔ ایک عدد آپ نے عطر کی بوتل بھی اس کے اندر رکھنی ہے، جو لوگ تذکیر خلائق کے لیے اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ اس کو رکھیں گے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آستانے کے اوپر مریضوں کی بھرمار ہو، مریض زیادہ آئیں، لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ سے اٹھائیں، اس کے اندر پھر خوشبو کا بندوبست یہ 5 چیزیں استعمال کریں گے۔ آپ نے غسل کر لینا، اس سے پہلے غسل کرنے کے بعد آپ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک آپ کوئی بھی میٹھی چیز بچوں کے اندر ضرور تقسیم کریں، ورنہ کوئی بھی چیز ضرور تقسیم کریں، مطلب چاول بنا سکتے ہیں آپ، جلیبیاں دے سکتے ہیں، مٹھائی دے سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں صدقے کے طور پر۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ فوراً بھی اس عمل کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، رات کو 10 11 12 بجے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو، لیکن آپ نے آج عشاء کی نماز کے بعد فوراً سٹارٹ کیا تو پھر کل بھی پرسوں بھی پھر 21 دن مسلسل آپ نے اسی ترتیب سے اس عمل کو پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ آج آپ نے 9 بجے آپ چلہ کے لیے بیٹھے ہیں، کل آپ 10 بجے بیٹھ جائیں، پرسوں آپ 11 بجے بیٹھ جائیں، تو اسی طرح اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک جائے نماز بچھانی ہے، اگر اس کمرے کے اندر قالین ہو تو سب سے بہتر ہے، ورنہ قالین نہیں ہے تو آپ ایک مصلی جائے نماز لگا دیں گے، اور اس عمل کو کرنے کے لیے چھری کا بھی آپ نے اہتمام نہیں کرنا، جس سے ہم کہتے ہیں کہ حصار لگاؤ، بس آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے سر سے لے کر پاؤں پر دم کرنا ہے، شہادت والی انگلی پر پھونک مار کے آپ پورے اپنے گھر کا کڑا لگا دیں گے، اور اس کے اندر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی نوری مخلوق بھی آپ سے ملے گی، اور خواب کے اندر بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی، اور بہت بڑے بزرگوں کی زیارتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، اگر آپ اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں گے، اور بہت سارے اگر توجہ کے ساتھ آپ اس کو کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ فقیر آپ سے وعدہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے خاص خزانے آپ کے اوپر برسیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جیسے آپ کو ٹائم ملے آپ نے اس ٹائم کو سلیکٹ کرنا، اس کے بعد آپ نے اپنے چلہ گاہ والی جگہ پر جانا ہے، 2 نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنی ہے اور اپنی کامیابی کی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس سے پہلے آپ نے اپنا کڑا لگانا ہے بغیر چھری کے، اور اپنے اوپر دم کر لینا ہے ہاتھ سے، اپنے پورے گھر کا تصور بھی بچوں کا کر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھیں گے، اس سے آپ کا عمل اسٹارٹ ہوگا۔ سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر سورۃ نجم شروع کریں گے، پھر آپ ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہاں سے آپ اسٹارٹ کریں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر آپ یہاں سے شروع کریں گے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس ترتیب سے آپ نے اس کو نارمل آواز میں پڑھنا ہے، اس کی آواز آپ کے کانوں تک پڑھنی چاہیے، اس سے زیادہ آواز نہیں ہونی چاہیے، یا پھر آپ اس کو دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتیں میں بتاتا ہوں۔ آپ نے سورۃ نجم مکمل ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ 42 مرتبہ صرف پڑھنی ہے، اور آپ پڑھیں ایسے کہ جب آپ پڑھ رہے ہو نا جو آپ کا فوکس ہو، مثال کے طور پر
کسی بندے نے آپ کے پیسے دینے ہیں، آپ کا حق کھایا ہوا ہے، آپ اس کا تصور لے کر بیٹھیں گے۔ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا تصور لے کر بیٹھیں گے۔ جو آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے اس کا تصور لے کر بیٹھیں گے کہ یا اللہ اس سے میری جان چھڑا، یہ ظالم کو مجھ سے دور کر دے۔ اگر آپ عامل نہیں ہیں، آپ اس کے لیے تذکیر الخلائق کے لیے کرتے ہیں، تو پھر آپ پورا تصور، عاملین میرے اس اشارے کو سمجھ آئیں گے کہ مریضوں کا تصور یا تذکیر الخلائق کے لیے جب عمل کیا جاتا ہے تو اس وقت کیسے وہاں پر تصور کیا جاتا ہے۔ عاملین بخوبی اس میرے اشارے کو سمجھ آئیں گے۔ آپ نے وہ مکمل توجہ کے ساتھ تصور کو قائم کرنے کے بعد آپ اس کی پڑھائی شروع کریں گے، اور جب آپ مکمل کریں گے، مثال کے طور پر جب آپ اس کو اینڈ کریں گے تو اس پر سجدہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جب سجدہ آئے آخری آیت پر آپ نے سجدہ بھی ضرور کرنا ہے اور اسی وقت کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ آپ بعد میں کریں گے، اس طریقے سے آپ نے نہیں کرنا، سجدہ اسی وقت ہی آپ نے کرنا ہے۔ کرنے کے بعد آپ ہر دفعہ بسم اللہ بھی ساتھ پڑھیں گے اور ہر دفعہ 5 چیزوں پر آپ پھونک ماریں گے۔ اگر تذکیر الخلائق کے لیے آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد جب عمل مکمل ہو جائے گا، خوشبو روزانہ لگائیں گے، پھر اس کے اندر خوشبو اور ڈالتے رہیں گے۔ اگر پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس محبوب کو خوشبو کا تحفہ بھیج بھی سکتے ہیں، یا خود اس کا تصور کر کے لگا سکتے ہیں۔ جو چینی ہوگی آپ اس کی طرف بھیج سکتے ہیں، اور جو مریض ہوتے ہیں جن کی بیماری کا علاج نہیں ہو پا رہا ہوتا تو آپ نے اس کے ناک کے اندر ڈالنا ہے۔ 21 دن مکمل کرنے کے بعد سر کی مالش کرنا ہے، پاؤں کی کرنا ہے، انشاءاللہ جتنی بڑی مرض ہوگی، جادو ہے، جنات ہے، سحر ہے، جو بھی بندش کے معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالی 10-11 دن اگر آپ اس کو یہ تیل اور پانی استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے 21 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے صدقہ کسی چیز کا ضرور دینا، چاہے میٹھی چیز ہو، نمکین ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو پیسے ہوں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق ضرور دیں گے۔ اور اس کے ساتھ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، جس دن 21 دن مکمل ہو جائیں، تو اس دن آپ نے میٹھی چیز وہاں پر لے کے رکھنی ہے۔ آپ 4 کلو لے سکتے ہیں، 5 کلو لے سکتے ہیں، حلوہ بنا سکتے ہیں، یا کوئی بھی میٹھے چاول بنا سکتے ہیں، جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ آپ وہاں پر چلگاہ والی جگہ پر رکھیں گے، اس کے اوپر دم کر کے جنات کے نام آپ ختم دیں گے اور ان کو اصال ثواب کریں گے۔ جتنی امت مسلمہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ کی پاک ذات سے لے کر آج تک جتنی امت اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، ان کے لیے اصال ثواب کریں گے۔ اس کے بعد آپ وہ چیزیں اس پر دم کرنے کے بعد آپ وہ چیز خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں، محلے کے اندر آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ کرنے کے بعد روزانہ مدامت کے طور پر جو عاملین ہیں وہ اس صورت کو کم از کم 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ نجم مکمل پڑھا کریں، کسی بھی ٹھنڈے ٹائم میں پڑھا کریں۔ تذکیر الخلائق کے لیے کرتے ہیں، اگر محبوب کو تابع کرنے کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ ٹھنڈے ٹائم میں پڑھیں گے۔ چینی پر دم کرتے رہیں گے، وہ چینی اس کو استعمال کرتے رہیں گے۔ جو عاملین ہیں روزانہ جو مدامت کریں گے وہ تیل، پانی، چینی، نمک اور خوشبو کے اوپر دم کرتے رہیں گے۔ جو مریض بعض اوقات بگڑا ہوتا ہے اس کو آپ خود خوشبو بھی دے سکتے ہیں، یا اس کو بتا سکتے ہیں خوشبو کی بوتل ہے، اپنی خوشبو سے تھوڑی سی خوشبو اس طرف ڈال دیں، پھر وہ مکس کر کے اس کو ویسے خوشبو دے دیں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے 21 دن یہ عمل کر لیا، انشاءاللہ دنیا کی آپ کی جو خواہشات ہیں، جو باہر کے جانے کے خواہش مند ہیں، ان کے ویزوں میں پرابلم ہے، کسی قسم کے امبیسڈر جو ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی پرابلم ہے، ایجنٹ تنگ کرتے ہیں، اس کے اندر پرابلم ہے، اس کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور جب عمل ختم کرنا ہے آپ نے، مثال کے طور پر رات آپ پڑھائی میں بیٹھیں 10 بجے، آپ 12 بجے ختم کرتے ہیں، تو آخر میں بھی آپ نے 2 نفل اور پڑھنے ہیں۔ اللہ رب العزت سے خاص طور پر اس فقیر کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اور جو میرے اساتذہ ہیں ان کے لیے، میرے بزرگوں کے لیے دعا کرنے کے بعد آپ ہر کسی کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت بہت سارا مقام آپ کو عطا فرمائیں گے۔ میری دل سے اجازت ہے، آپ اس کو شادی کے لیے کر سکتے ہیں، عشق مشوقی کے لیے آپ اس کو نہیں استعمال کریں گے، اس سے آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا، نقصان یقیناً آپ کا ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ آگے سے کنواری ہے یا طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، تو آپ اس سے اس عمل کو کر کے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، اس کو میٹھی چیز کھلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کا عمل مضبوط ہوگا۔ میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت کی پاکیزہ مقدس دعا بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو لڑکے، لڑکیاں، بچے جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہیں، اللہ رب العزت ان کو کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، اور اس کے اندر جو غلطی کمی کوتاہی رہ گئی ہو مجھے بتانے میں میرے بزرگوں کی طرف سے، اللہ رب العزت وہ بھی مجھے معاف فرمائے۔ اور یہ
ربیع الاول شریف کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ جتنی نیکی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ آپ کو اجر دیں گے، اور خاص طور پر نانا حضور کی پاک مقدس ذات پر آپ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو 7 فرشتے ہوتے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات تک ہمارے درود اور ہمارے ناموں کے ساتھ، ہمارے ولدیت کے ساتھ پہنچا دیں گے۔ اللہ رب العزت بہت سارا مقام دیں گے۔ اللہ رب العزت کی پاک ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اس مہینے کو اللہ رب العزت ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت عطا فرمائے۔ زماد پر خاص دعاؤں کا ادا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔